أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنان کو سب سے پہلے درود و سلام پڑھ کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو رجب مہینے کا 4 رجب المرجب کا 5 منٹ کا مدرسے میں 10 حدیثیں ہمیں سیکھیں گے، 10 باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا اسلامی تاریخ آپ کو اسلامی تاریخ کا تو ہسٹری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری سے کون نا واقف ہوگا؟ ساری دنیا ان کی شجاعت اور دلیری کو تسلیم کرتی ہے۔ شجاعت کا تو بہادری۔ شروع اسلام میں مسلمان کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کاندھے پر ڈالی۔ کمان کا تو تلوار رکھتے سو کور ہٹائے نہیں، اس کو کمان بولتی۔ اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور اطمینان سے طواف کیا، اور پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر مشرکین کے ایک تولی میں گئے اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کے مرنے پر روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مکے سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں۔ معجزہ کا تو ایک چمتکار میراکل گھر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا ٹھیک ہو جانا۔ جنگ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لوب مبارک لگا دیا تو وہ اسی وقت اچھی ہو گئے، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث 2942 سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے مانت کوئی چیز نہیں، مانت کا تو ایکول برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات اور صفت میں اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفت میں کوئی اس کے مانند نہیں۔ جس طرح وہ اپنی ذات میں ایکتا ہے کہ تو ایک ہے، اسی طرح وہ اپنے تمام صفات میں بھی ایکتا اور اکیلا ہے۔ اسی کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مانند نہیں، کہ تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں۔ سورہ عشورہ میں 11 آیت کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک سنت کے بارے میں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا۔ سب کو یہ دعا معلوم ہوتی، پڑھتے دیکھو۔ اس دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، ان میں دونوں جہاں کی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا ترجمہ
رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ صحیح مسلم حدیث 7017 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ اب آپ کو ایک اہم اعمال کی فضیلت کے بارے میں، علم دینے کے لیے علم دین کے لیے سفر کرنا، تو دین کا علم سیکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ مستدرک 299 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک گناہ کے بارے میں، برائی کو نہ روکنے پر عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوئے دیکھیں، شریعت کے خلاف کا تو قرآن حدیثاں کے خلاف، اس کے اپوزٹ سی کیا تو کاماں ہوتے سو دیکھے تو، اور اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کرے تو خطرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان سبھی پر عذاب آ جائے۔ ابن ماجہ 4009 زریر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی سے دھوکہ کھانے والے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دنیا کا سامنا کرنا ہے۔ سورہ اعراف میں 50 آیت میں ہے، ریفرنس کی بات کرے سو۔ اب آپ کو آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کی فریاد کا جواب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کافر لوگ دوزخ میں خوب چلاتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس دوزخ سے نکال لے، ہم اب نیک کام کیا کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، تو اب عذاب کا مزہ چکھو، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ بھی سورہ فاطر میں 37 آیت کے ریفرنس میں سے۔ طب نبوی سے علاج، اصل شفا دینے والا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے، جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم 5871 جابر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگنے والوں کو کچھ دے کر ہی واپس کرو، چاہے جلا ہوا خور کا تو معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ ترمذی 665 ام باجد رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 4 رجب المرجب کا ہمیں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل ہمیں 5 رجب المرجب کا 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔